مسجد غریب نواز میں دوران درس سائلین میں سے ایک سائل نے یہ سوال کیا تھا کہ عید غدیر کیا ہے۔ ہمارے کچھ سنی مسلمان بھائی بھی عید غدیر منانے لگے ہیں اور اس میں شرکت کرنے لگے ہیں۔ صحیح رہنمائی فرمائیں، اس کی حقیقت سے آشنا فرمائیں تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور وہ عید غدیر کے تعلق سے معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بِاسْمِهِ تَعَالَى الجواب بتوفیق الملک العزیز الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ عید غدیر حقیقت میں کوئی بھی عید نہیں، چونکہ مذہب اسلام میں یا تو عید الفطر ہے یا عید اضحیٰ ہے یا پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی اور عید نہیں، اور عید غدیر یہ سنیوں کی نہیں بلکہ رافضیوں کی من گھڑت اور ان کی مکاری ہے کہ انہوں نے ایک حدیث پاک، ایک فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلط تشریح کر کے اس موقع پر عید منانے لگے ہیں اور اسی کو عید غدیر کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک یہ ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، چونکہ حجۃ الوداع کے مبارک موقع پر مقام غدیر خم میں سرکار کا یہ فرمانا صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بلا فصل خلافت کا اعلان ہے، جس کی خوشی میں ہم لوگ عید مناتے ہیں اور اس کو عید غدیر کہتے ہیں، کیونکہ غدیر خم کے مقام پر یہ عید منائی گئی تھی۔ یہ رافضیوں کی بات ہے، لیکن میرے سنی مسلمان بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین خلیفہ سوم داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ چونکہ 18 ذو الحجہ شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا، اور اسی 18 ذو الحجہ ہی کو یہ عید غدیر مناتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ اس کو عید غدیر کا نام دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خوشی منانے کا نام دیتے ہیں، لیکن پس پردہ اور حقیقت میں یہ تبرعی، رافضی، گستاخ صحابہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ عید غدیر سے دور رہیں، نہ تو عید غدیر منائیں نہ عید غدیر میں شرکت کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف رافضیوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی سنی مسلمان بھائی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ جب یہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ غلط کیسے ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں کہ عید غدیر کا نام انہوں نے جو دیا ہے یہ کس طرح سے دھوکہ ہے۔ آخر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم میں یہ کیوں فرمایا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا جیسا کہ رافضی کہتے ہیں؟ تو آئیے، خود رافضیوں کی کتاب میں موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے مبارک موقع پر جب حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں
مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سرکار نے پہنچ کر صحابہ کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه۔ آخر یہ کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی جیسا کہ بتایا کہ خود شیعوں کی کتاب میں، رافضیوں کی کتاب میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں، چونکہ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے اپنا بھی حصہ نکالا۔ تو کچھ صحابیوں کو یہ شک ہوا کہ حضرت علی نے زیادہ حصہ لے لیا ہے، یہاں تک کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کی تقسیم میں جو حصہ لیا ہے، زیادہ حصہ لیا ہے، ان کا حصہ اتنا بنتا نہیں ہے، اس لیے میرے دل میں ان کے تعلق سے ناگواری ہے۔ اور بھی صحابہ کرام نے شکایت کی، تو اس ناگواری کو دور کرنے کے لیے اور اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ علی نے زیادہ نہیں لیا ہے بلکہ انہوں نے اپنا ہی حصہ لیا ہے، تمام صحابہ کو مقام غدیر خم میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اے صحابیو من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں عدل و انصاف کرتا ہوں اسی طرح سے علی نے بھی تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لیا ہے اور انہوں نے زیادہ حصہ نہیں لیا ہے، لہٰذا علی سے ناگواری مت رکھو، بلکہ جس طرح سے مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طرح سے علی سے بھی محبت رکھو۔ یہ بات تھی جس کو شیعہ کتاب بحار الانوار صفحہ نمبر 190 میں بیان کیا گیا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ وخرج بریدۃ الاسلمی فبعثه علی علیہ السلام فی بعض الصبی فشکاہ بریدۃ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولاه فعلی مولاه، یعنی بریدہ اسلمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی مال غنیمت کی تقسیم کی شکایت کی، تو رسول کریم نے فرمایا جس کا میں مولا و محبوب ہوں علی بھی اس کے مولا و محبوب ہیں، لہٰذا ناگواری ختم کرو اور کوئی آپس میں دشمنی نہ رکھو۔ یہ خود رافضیوں کی کتاب بحار الانوار صفحہ نمبر 190 میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام غدیر خم میں یہ جھگڑا ختم کرنا تھا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا نہیں تھا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ سرکار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر مقام غدیر خم میں ہی سرکار نے کیوں اعلان فرمایا؟ جب آپ حجۃ الوداع کے مبارک موقع پر تھے، تمام اطراف کے صحابہ اور لوگ حجۃ الوداع میں جمع تھے، مقام عرفات میں، مقام مزدلفہ میں، منی میں، تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو اتنے بڑے مجمع میں سرکار فرماتے، جہاں تمام صحابہ جمع تھے اور بھی صحابہ کے علاوہ ادھر ادھر سے لوگ آئے تھے، وہ وہاں پر حجۃ الوداع کے مبارک موقع پر جمع تھے، تو سرکار اتنے بڑے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرماتے، لیکن سرکار نے وہاں پر اعلان نہیں فرمایا۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کے سامنے سرکار کا یہ فرمانا من کنت مولا فعلی مولا، اور اس کا مطلب یہ نکال لینا کہ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، یہ سراسر جہالت ہے اور افطرا ہے، لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سرکار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہی کرنا تھا تو پھر ڈائریکٹ سرکار نے کیوں نہیں اعلان فرما دیا؟ کیا یہ رابضی حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے سرکار کے تعلق سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے تقیہ کیا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار نے جب اعلان فرمایا تو سرکار کو ڈائریکٹ حضرت علی کا نام لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بعد علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے، اس بات سے سرکار کو کس چیز نے روکا تھا؟ تو پتہ چلا اگر سرکار خلیفہ بناتے اس موقع پر تو ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، جیسے کہ اور موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا بلکہ ایک جھگڑے کو ختم کرنا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تبرائیوں رابضیوں کے بہکاوے میں آ کر کچھ سنی مسلمان بھی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عید غدیر مناتے ہیں اور عید غدیر میں شرکت کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خبر لیں اور اگر مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ایسی حرکتوں سے دور رہیں۔ اور افسوس ہے کچھ یہ تو عوام ہیں لیکن کچھ علماء ہیں جو اپنے آپ کو مفتی عالم کہلاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان کی زبان سے نہ تو حضرت عمر کا نام نکلتا ہے نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا ہے۔ ایسے ہی علماء، ایسے ہی لوگوں نے سنیوں کا ماحول بگاڑا ہے، سنیوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اسٹیج کے اوپر آج کل نعت خواں ایسے ہیں جو صرف علی 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 کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام بالکل ہی نہیں لیتے ہیں۔ لہٰذا تمام سنیوں کو چاہیے کہ تمام صحابہ عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، مرتبہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام افضل و اعلیٰ کیا ہے تو اس کسی کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ نہ کرے، حضرت علی ہی کا تذکرہ کرے اور اس سے بغض کا پہلو نکلے تو یہ انہی کے لیے خطرناک ہے، انہی کے لیے نقصان دہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سنیوں کو چاہیے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، جہاں اہل بیت کا تذکرہ کریں، وہاں ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کر دیا کریں تاکہ رابضیوں سے مشابہت نہ ہو سکے، جو ہم آدم یہی کہتے ہیں کہ صرف اگر ہے تو اہل بیت ہی ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، کانکر ٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف۔